مسجد اقصیٰ کی سیر، یہ کون سا معجزہ ہے؟ یہ بتائیں گی فرح حفیظ۔ یہ اسراء معراج کا، اسراء اسراء اور معراج، کیا آپ بتائیں گی کہ اسراء اور معراج میں فرق کیا ہے، یا یہ ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، الگ الگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فلسطین سے لے کر مسجد اقصیٰ سے فلسطین کا جو سفر کیا تھا اسے اسراء کہتے ہیں، مسجد اور اقصیٰ سے فلسطین، مسجد حرام سے، مسجد حرام، اور جو آگے مطلب آسمان کی طرف سفر کیا تھا اسے معراج کہتے ہیں۔ معراج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑی بیوٹیفل بات ہے کہ جو ہے اسراء یہ زمینی سیر کو کہتے ہیں، اسراء سیر سے زمینی سفر، مسجد حرام کعبہ سے مسجد اقصیٰ فلسطین تک کا جو آپ کا سفر ہے، یہ ٹریولنگ، اس کو اسراء کہتے ہیں، زمینی سفر کو۔ اور معراج عروج سے، بلندی سے، تو جو آپ کا مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر کا سفر تھا وہ معراج کہلاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ پر بچھائے ہوئے ہیں مقدس، جزاک اللہ۔ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے، یہ بتائیں گی عائشہ۔ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے عقیدے کا حصہ ہے، عقیدے کا حصہ ہے، عقیدے کا حصہ ہے۔ اچھا، تھوڑا سا میں اس کو بھی ذرا کروں گی کہ مطلب عقیدے میں کیا ہے، آپ کیسے جانتے ہیں مسلمانوں کے لیے کیا تھا، ہے کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی ایک چیز اس میں کوئی ایک مطلب اسپیشل کرے نا، یہ تو ایک جنرل آپ نے بتایا نا کہ عقیدے کا حصہ ہے، خاص ہے، کوئی ایک خصوصیت۔ قبلہ اول، ٹھیک ہے، قبلہ اول، جزاک اللہ، بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں جو نمازیں پڑھتے رہے، اور مدینہ میں بھی کچھ عرصہ وہ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے پڑھتے رہے۔ اچھا، اس کی نا ڈفرینٹ پروننسیشن بھی آئی ہیں، بیت المقدس بھی، بیت المقدس بھی، اور بیت المقدس بھی، تینوں اس کو بولا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خدیجہ سے سوال ہے، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی ہے کہ یہودیوں کی؟ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی ہے، یہودیوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ کس حیثیت سے پھر رہ رہے ہیں؟ وہ کس حیثیت سے رہ رہے ہیں؟ غاصب، قابض، چور، ڈاکو۔ بڑی ایک خوبصورت ڈاکومنٹری کسی نے آج کل کے سینیریو میں شیئر کی کہ ایک چور ہے، انہوں نے نا ایک گھر دکھایا کہ یہ گھر ہے فلسطین کا، ٹھیک ہے نا، ایک گھر ہے۔ جب باہر سے کوئی ڈاکو آتا ہے نا، اسرائیلی ڈاکو آیا اور اس نے پہلے سب گھر والوں کو نکالا اور ایک کمرے میں جمع کر دیا، باقی گھر پہ۔ آخر میں اس نے آہستہ آہستہ، یہ 40 یا 50 لوگ آئے تھے یہودی، اور آہستہ آہستہ پورے ملک میں قبضہ کرتے گئے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے سارے مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو پورے گھر میں سے نکال کے ایک گویا ٹوائلٹ میں جمع کر دیے، جو غازہ پٹی ہے، ایک قسم کا چھوٹا سا کونا ہے، اور وہ بھی باہر سے ہر طرف سے رابطے، جیسے آپ کو پتہ ہے ٹوائلٹ کی بھی کوئی پائپ لائن ہوتی ہے، پانی کا پائپ ہوتا ہے، سیوریج کا پائپ ہوتا ہے۔ غزہ گویا اوپن جیل ہے، اس میں کوئی ایون نہ کوئی جانے کا راستہ ہے، کچھ نہ آنے کا راستہ ہے۔ تو ایسے چور کو بھلا بتائیں کو کوئی قبول کر سکتے ہیں؟ یا کہیں کہ چلو ایسا کر لو، آج کے نئے فلاسفرز اٹھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی جھگڑا کس بات کا، 2 حصے کر لو، 2 ریاستیں بنا لو، یہ کون سا انصاف ہے؟ اس طرح تو پھر ہر کوئی ایسا کرے گا نا، کوئی ملک محفوظ نہیں رہے گا کہ چور آئے جھگڑا کرے اور پھر آخر میں کہہ دی ملک کے 2 حصے کر لو، آدھا تم رکھ لو آدھا میں۔ یہ تو کہیں کوئی عدالت، کوئی ملک اس کو الاؤ نہیں کرتا، تو پھر فلسطین میں کیوں؟ جزاک اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کی قسم کہاں اٹھائی ہے، یہ بتائیں گی؟ نام نہیں ہے اس پہ، کوئی بتا دیں، جی آپ بتائیں۔ اچھا، اس میں 3 کا کیا مطلب ہے؟ والتین، والتین، تین کس کو کہتے ہیں؟ انجیر کو کہتے ہیں، فگ، ٹھیک ہے۔
تو اس میں اور زیتون کس کو کہتے ہیں؟ زیتون تیل بھی ہوتا ہے، پھل بھی ہوتا ہے، اولیوز، ٹھیک ہے نا، اولیو آئل اور اولیوز گرین بھی ہوتے ہیں، بلیک بھی، ٹھیک ہے. تو اس میں تو تین کی اور زیتون کی قسم ہے. آپ کہہ رہی ہیں فلسطین کی، مسجد اقصیٰ کی. جی تو میں نے تین کا تو نہیں پوچھا، میں نے تو پوچھا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی قسم ہے قرآن میں؟ کہاں ہے؟ وہ طور سینین. یہ طور کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ کو. تو وہ طور سینین، سینا پہاڑ کی قسم ہے. مسجد اقصیٰ کا تو نام نہیں ہے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ تو مکہ شہر ہے، بلد امین. جواب صحیح ہے مگر وہ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے. کوئی بتائے گی کیسے؟ کوئی بتائے گی؟ شام میں ہوتا ہے نا، فلسطین میں. اوریجنل خالص پیور اچھا جو زیتون ہے، جو تین ہے، وہ سرزمین اقصیٰ میں ہے. تو اس بنا پر جب ان چیزوں کی قسم کھائی تو مراد فلسطین اور مسجد اقصیٰ ہوئے. ٹھیک ہے. اسی طرح طور سینا یہ بھی علاقہ فلسطین کا ہے، یہ پہاڑ اس علاقے میں ہے. تو جس علاقے کی قسم کھائی تو ان چیزوں کی قسم کھائی تو اس علاقے کی ہو گئی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اچھی ایفرٹ ہے اس میں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اب ایک کی وجہ سے سب کو سمجھ آ گیا. اچھی کوشش ہے. جویریہ سے سوال ہے کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کس نے شروع کروائی اور مکمل کس نے کرائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے کروائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اچھا، اور بھی اگر مکمل دیکھیں نا تو اس سے پہلے بھی یعنی بعض روایات میں ہے فرشتوں نے اس کی تعمیر کی، پھر آدم علیہ السلام، پھر نوح، اور پھر مختلف ادوار میں اس طرح، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک، اور پھر صلاح الدین ایوبی کا فتح کرنا اس کو. ٹھیک ہے. تو مختلف ادوار ہیں. ایک لحاظ سے جواب درست ہے لیکن نامکمل. چلیے جزاک اللہ. بابرکت زمین پر ہجرت کرنے کا حکم کس کو دیا گیا؟ ہمنا. اچھا، بابرکت زمین، ہمنا کھڑیوں کون سی ہیں؟ بابرکت زمین سے مراد کیا ہے پہلے تو یہ بتائیں. بابرکت زمین سرزمین فلسطین. تو اس کی طرف ہجرت کا حکم کسے دیا گیا تھا؟ جزاکم اللہ. گڈ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو. اور ایک اس کے ساتھ ہی وہ کون سی قوم تھی جس کو ان کے نبی نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اور فتح کرو؟ تو کیا انہوں نے کیا تھا؟ نہیں. ایک وقت تھا بنی اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو اللہ کی طرف سے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم ملا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ اور داخل ہو جاؤ اور جہاد کرو، مگر انہوں نے کیا کہا تھا آگے سے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. ہم تو نہیں جاتے، آپ ہی جائیں. اس وقت گئے نہیں تھے اور اب کہتے ہیں کہ ہے ہمارا. کیسے؟ مطلب انہوں نے اس کو آزاد کرانے میں کوئی حصہ نہیں ڈالا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو آزاد کیا، لیکن ان کا آزاد کرانے میں، جہاد کرنے میں پیچھے تھے. اب کہتے ہیں کہ ہے ہمارا. یہ تو یہ قوم ہی جھوٹی ہے. اللہ اکبر. بس یہ ایکٹیویٹی مکمل ہے. دعا کے لیے دعا قنوت نازلہ جو یاد کروائی بچی، اس کا نام عفیفہ. تو آپ کو ماشاءاللہ یہاں قنوت نازلہ دعا یاد کرائی گئی ہے. کون ہے عفیفہ؟ آپ ادھر میرے پاس آ جائیں. پہلے اگر آپ قنوت نازلہ کے بارے میں بتا دیں کہ یہ کیا ہے، اس کے بارے میں تعارف دے دیں اور پھر سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قنوت نازلہ جب مسلمانوں کے اوپر دربر نہ ہوتا تھا، ان کے اوپر تکلیف پہنچتی تھی
تو اللہ کے نبی نماز کے اندر بھی دعا کے اندر بھی یہ پڑھا کرتے تھے. نازلہ نازل سے ہے نا، جب کوئی مصیبت نازل ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں میں، جیسے وطر کے بعد قنوت کی دعا ہوتی ہے نا، رکوع کے بعد وطر میں، ایسے ہی کسی مصیبت کے حوالے سے، کسی مصیبت کے نازل ہونے پر دشمنوں کے خلاف بد دعا کرتے، اس دعا کو قنوت نازلہ کہتے ہیں. جیسے قنوت وطر ایک دعا ہے نا، تو قنوت نازلہ دعا ہے. اصل میں دشمنوں کے خلاف کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا جو آپ نماز میں ان کے لیے کرتے. تو یہ سنائیں گے عفیفہ. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللهم إنا نستودعك القدس وأهلها أمنها وأمانها ليلها ونهارها رجالها ونساءها شبابها وأطفالها. اللهم عليك باليهود المحتلين. اللهم عليك باليهود المحتلين واجعل الطمأنينة في قلوب المسلمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين. اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، إلى رحاب المسلمين. اللهم وطهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب اهزم اليهود، اهزم اليهود وزلزلهم يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين. اللهم انصر اللهم انصر إخواننا المستضعفين على أرض فلسطين، على أرض فلسطين، على أرض غزة يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. جزاکم اللہ. آمین یا رب العالمین. بیٹا اس کو ایڈجسٹ کر لیں ذرا، بہت اوپر ہوگا. دیکھ لیں ایک دفعہ نا.